تالیوں کے ساتھ استقبال کریں جناب محمد نوح صدیقی صاحب کا۔ آصف شیخ رشید صاحب کی معیت میں تشریف لائے، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، پرخلوص خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے ہمراہ ان کے والد محترم شعیب صدیقی صاحب تشریف لائے، الحاج اسحاق سیٹھ زروالا صاحب تشریف لائے، شعیب خسرو صاحب یہاں پر تشریف لائیں، شکیب خسرو صاحب تشریف لائیں، عالی جناب اولین شہری میئر ہمارے ہر دل عزیز میئر محترم شیخ رشید شیخ شفیع صاحب یہاں پر تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر احمد ریاض صاحب ایڈیٹر شامنامہ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں، پرخلوص خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اسی طریقے سے صحت اور عافیت کے ساتھ آپ لوگوں کی زندگیاں رواں دواں رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، صدق الله العظيم۔ خوش آمدید، سسواگتم، بی ویلکم، بی ویلکم، کہنے لگی بادے صبا، کہنے لگی بادے صبا، اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا، کہنے لگی بادے صبا، شاداں ہیں کتنے آج ہم، مہمان آئے محترم، مہمان آئے محترم، نقش قدم کے فیض سے مکتب ہوا رش کے ارم، مکتب ہوا رش کے ارم، رنگین ہے کتنی فضا، رنگین ہے کتنی فضا، اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا، کہنے لگی بادے صبا، ہاں خیر مقدم کے لیے روشن کیے دل کے دیے، روشن کیے دل کے دیے، تشریف لائے آپ ہیں، کیوں کر رہے لب کو سیے، کیوں کر رہے لب کو سیے، ہم تو کہیں گے بارہا، ہم تو کہیں گے بارہا، اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا، کہنے لگے
معصوم دل کی ہے صدا، معصوم دل کی ہے صدا، اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا، کہنے لگی باد زباں، آئے ہیں کتنی دور سے، ہے پھر بھی وہ مسرور سے، ہے پھر بھی وہ مسرور سے، تقدیر کی تاریکیاں چھٹنے لگی ہے نور سے، چھٹنے لگی ہے نور سے، ہے میزبانوں کی دعا، ہے میزبانوں کی دعا، اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا، کہنے لگی باد صبا، کہنے لگی باد صبا، اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ محمد نور صدیقی کے والد صاحب شعیب صدیقی صاحب تشریف لائے ہیں، تعریف فاؤنڈیشن کے صدر ہیں، ہم ان کی خدمت میں بلائے خدمت پیش کر رہے ہیں۔ گلدستہ دو ہے، گلدستہ دو ہے، کیا ہے بابا؟ آصف شیخ صاحب کا حکم ہے کہ رشید صاحب سے نور صدیقی صاحب کو اعزاز دے دیں۔ یہ ہمارے طرف سے تحفہ ہے جو کو دیا جا رہا ہے۔ آج کی اس بامقصد تقریب کے صدر محترم شعیب خسرو صاحب، اولین شہری ہمارے میئر جناب شیخ رشید صاحب، قائد نسل نو شہر کے ہر دل عزیز ایم ایل اے جناب آصف شیخ رشید صاحب، صاحب اعزاز جناب نور شعیب صدیقی صاحب، ان کے والد محترم شعیب صدیقی صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دوسرے حضرات اور عزیزان مجلس، وقت کہتا ہے کہ تاریک ستمزاروں میں روشنی دیر سے ہوتی ہے مگر ہوتی ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے بعد جو انگڑائی، جو تبدیلی اقلیتوں میں اور خاص طور سے مسلمانوں میں آئی ہے، اسی کا آج نمونہ ہے کہ آج ہم اپنے قوم کے ایک سپوت جناب نور صدیقی صاحب کا یہاں پر استقبال کر رہے ہیں۔ یہ مرحلہ 2013 سے شروع ہوا۔ سول سروسز میں ہمارا کنٹریبیوشن آزادی کے بعد برائے نام تھا۔ 2013 میں ہماری قوم کے 30 بچوں نے کامیابی حاصل کی، 14 میں 34 ہوئے، 15 میں 38 ہوئے، 16 میں 36 ہوئے، 2017 میں بڑھتے بڑھتے یہ 52 تک گیا اور ہم لوگوں نے 4.73% کامیابی حاصل کی۔ اور اس میں جو سب سے بڑی خوبی کی بات یہ تھی کہ ہمارے 52 بچوں میں 8 میں قوم کے سپوت نور صدیقی کا اور ان تمام بچوں کا جنہوں نے فخر سے ہمارا سر اونچا کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال قائم کی کہ کوئی بھی بات مشکل نہیں۔ اور میں تو اس بات کو مانتا ہوں کہ جس قوم کے بچے و بچیاں ہزاروں نے لاکھوں کی تعداد میں قرآن مجید کو زبانی یاد کر سکتے ہیں، وہ ذہین نہیں ہوگا۔ اور میرا ایمان ہے کہ مسلمان قوم دنیا کی سب سے ذہین قوموں میں سے ہے، لاؤبالی پن اس میں ہے، یہ بات بالکل سچ ہے۔ لیکن
जिस ढंग से तब्दीली आते जा रही है, बड़ी खुशाइन बात है। अब मैं एक बात और कहूँगा कि जहानत और पोस्ट किसी की जागीर नहीं है। आप में अगर मेहनत का जज्बा है, कुछ पा लेने की तड़प है, यकीनन आप अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। अगर 2016 के अंसार शेख के बारे में आपने मालूमात ली होगी, जालना शील गांव का ये बच्चा गरीब घराने का था। भाई लोग होटल पे नौकरी करते थे, मालेगांव की जबान में जिसको हम बोलते हैं कि पच्चर थे। मस्जिद के किराए के मकान में रहने वाला ये बच्चा आज हिंदुस्तान का सबसे कम उम्र IAS ऑफिसर है। केरला का मोहम्मद अली 5वीं में फेल हो गया, यतीम खाने में रहता था। माँ बांस की चीजें बना बना कर बेचती थी और ये दिन भर माँ के साथ रहता था। 5वीं में फेल हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, और हुआ ये कि वो आज IAS ऑफिसर है। मेरा कहने का मतलब यह है बच्चों कि कोई चीज हासिल करना मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि आप में उसको हासिल करने का जज्बा हो। मौलाना रूमी कहा करते थे कि अलमिया ये नहीं है कि जिंदगी हम लोगों को बहुत कम वक्त देती है, बहुत कम मौके देती है। अलमिया ये है कि हम लोग जीना बड़ी देर से सीखते हैं। अगर हमको कामयाबी हासिल करना है, मौलाना रूमी कहा करते थे, तो आज 2 चीजें आपके अंदर होना चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी और मुजाहिमत। और ये वो चीजें हैं, उन्होंने मिसाल दी कि जैसे खत के साथ टिकट लगा हुआ होता है, कितनी भी देर सही अपने मुकाम पर वो पते पर जरूर पहुंचता है। इसी तरह अगर आप लोगों में मुस्तकिल मिजाजी रही तो आप भी एक दिन कामयाब हो गए, और हम इसी तरह आपका इस्तेकबाल करते रहेंगे। यहां मन्नू साहब के साथ बारे में ये जरूर कहूंगा कि इन्होंने पहले मरहले में कामयाबी हासिल नहीं की। मैंने पढ़ा गालिबन उन्होंने पांचवें दफे में ये कामयाबी हासिल की है। अगर वो थक कर बैठ जाते, अगर वो नर्वस हो जाते, तो आज जिस मकाम को उन्होंने हासिल किया है और कौम मिल्लत का सर ऊंचा किया है फख्र से, शायद वो कामयाब नहीं हो पाते। मैं आप लोगों से दस्तबस्ता यही कहूँगा कि आज 10वीं या 12वीं के इम्तिहानात के बाद आप लोग चौरस्ते पे खड़े हो, आपको अपनी मंजिल तलाश करना है, लेकिन जिस शोबे में भी आप जाना चाहो, इंतहाई संजीदगी से उसका इंतखाब कीजिए, वक्त मत ज़ाय कीजिए। वक्त कहता है कि तारीख सितमदारों में रोशनी देर से होती है मगर होती है, और लम्हे तो जिंदगी के लिए कम न जानिए, लम्हा गुजर गया तो समझिए सदी गई। आज हमको अपने से ज़्यादा हमारे इस मेज़बान बच्चे को सुनना है। मैंने देखा आते हुए, मैंने बड़ा गौर से इसका मुशाहिदा किया। मौला IAS होने के बाद देखे तो चेहरे का रंग ढंग कैसा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगा, इंतहाई मासूम था चेहरा, जैसा कल रहा होगा आज वैसा है। अल्लाह करे ये बात हमेशा कायम रहे, कौम मिल्लत का ये नमूना दूसरों के लिए भी नमूना बने। आप इनकी बातें सुनिए, गिरे में बांधिए, मुस्तकबिल में आपको भी कुछ करना है। तमाम नेक ख्वाहिशात के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा इकबाल ने शेर कहा था, दलील सुबह रोशन है सितारों की चमकदारी, दलील सुबह रोशन है सितारों की चमकदारी, उफक से आफताब उभरा नया दौरे गिरा खाबी। इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं जनूबी हिंदुस्तान, शुमाली हिंदुस्तान की एक खित्ता है जहाँ से अहले इल्म पैदा हुए, सूफिया और मशाइखीन सादात के काफ़िले निकले, हिंदुस्तान भर में हिदायत की तालीम फैलाई जिन्होंने। उसे शिराज हिंद कहा जाता है, जौनपुर नाम है उसका। भारत के नक्शे में आप उठा के देखिए, हम जिस इलाके में रहते हैं वो मगरबी हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के 80% इलाके का किबला जो है हमारे इलाके की जानिब है, मगरिब की जानिब रहते हैं। मगरबी हिंदुस्तान में खित्ता है मराठवाड़ा। आप मराठवाड़े की सरजमीन की तारीख उठा के देखिए,
قاضی شہاب الدین دولت آبادی سے لے کے خواجہ زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ تک، اورنگزیب عالمگیر سے لے کے منتخب الدین زرزری بخش و دولہ تک، ایسے تو آپ لوگوں کو سینکڑوں نام ملیں گے جن لوگوں نے اس علاقے کو آباد کیا. اس علاقے سے تاریخ رہی ہے ملک عنبر کی، اس علاقے سے تاریخ جڑی ہے آصف جاہ اول کی، اس علاقے سے تاریخ جڑی ہے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی. اس علاقے میں بابا اردو مولوی عبدالحق نے زبان اور بیان کی ترویج و اشاعت کا کام کیا ہے. اس علاقے میں عزیز خسرو صاحب نے اورنگ آباد ٹائمز جاری کیا. اسی علاقے کے ایک نوجوان جناب محمد نور شعیب صدیقی صاحب نے انڈین سول سروسز میں ایک نمایاں مقام حاصل کر کے ایک مرتبہ پھر جنوبی ہندوستان کے مسلمانوں کی اجارہ داری، جنوبی مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کی امامت اور قیادت پر ایک سکہ مرتب کیا ہے. انہوں نے ایسے وقت میں اس ملت اسلامیہ کے اوپر، اس ملت اسلامیہ ہند کے ساتھ اس سیکولر ہندوستان، وہ ہندوستان جس کا خواب قریب 150 یا 125 سال پہلے انڈین سول سروسز اکیڈمی کی بنیاد رکھتے ہوئے، وفاقی دستور بناتے ہوئے نہرو اور آزاد نے جس ہندوستان کا خواب دیکھا تھا، اس ہندوستان پہ آپ نے ایسے وقت میں احسان کیا ہے جب جسٹس راجندر سچر چھوڑ کر کے گئے ہیں، جب روہت ویمولا حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں مارا جا رہا ہے، جب نجیب جے این یو سے غائب ہو رہا ہے، جب اس ملک میں عجیب عجیب قسموں کے دستور اور قانون بن رہے، آپ نے ثابت کیا ہے کہ اگر 700 سال 800 سال پہلے کی تاریخ میں مسلمانوں نے اس ملک سے وفاداری کی ہے، یا 5000 سال قبل مسیح کے زمانے میں ہڑپا اور موہنجوداڑو میں جو ڈیموکریسی تھی، اس زمانے کے انسانوں نے سندھ کی وادی میں ہندوستان میں جس رواداری کی بنیاد رکھی تھی، آج بھی اس کے وارثین نوح صدیقی کی شکل میں موجود ہیں. بس اتنا کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ان کے والد کی نظر شعر ہے افتخار عارف کا، بلندی قد و قامت سروں سے آئی ہے، ہماری پہلی گواہی گھروں سے آئی ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اردو میڈیا سینٹر مالیگاؤں کی جانب سے کہ آپ لوگوں نے مسلم ریزرویشن فیڈریشن کی دعوت پر، خاص طور سے آصف صاحب کی مساعی جمیلہ کے نتیجے میں آپ ہمارے شہر تشریف لائے. آپ کی موجودگی ان بچوں کے لیے زندگی ہے، خون ہے، ان کے لیے حوصلہ ہے، ان کے خون میں ابال پیدا کرے گے آپ کے الفاظ. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ترقی عطا فرمائے. اردو میڈیا سینٹر کی جانب سے عبدالحلیم صدیقی صاحب اور مختار عدیل صاحب ایک میمنٹو محمد نور شعیب صدیقی صاحب کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. کاوش فاؤنڈیشن، جہاں سے محمد نور شعیب صدیقی صاحب نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، کاوش فاؤنڈیشن کے ذمہ دار شعیب صدیقی ان کے والد محترم، ان کی خدمت میں ایک میمنٹو اردو میڈیا سینٹر کی جانب سے پیش کیا گیا. کاوش فاؤنڈیشن 2012 میں قائم ہوا. میں شعیب صدیقی صاحب درخواست کرتا ہوں تشریف لے آئیں. اب آپ کو اپنی بات رکھنی ہے، چاہے آپ اوپر سے ہی رکھیں یہاں سے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ان کے نوح صدیقی صاحب کا خطاب ہوگا. ان کے بعد اور کوئی تقریر نہیں ہے. طلبہ اگر نوٹ کرنا چاہیں تو ان کی باتوں کو نوٹ کریں. یہ وہی شخص ہے جنہوں نے اورنگ آباد میں UPSC کی جوت جلائی اور چراغ سے چراغ جلتے گئے. آج 18 بچے اورنگ آباد کے دہلی میں مقیم ہیں، خیمہ زن ہیں اور UPSC کی تیاری کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہاں سے ہم کو ہر سال خوشخبری ملنے کی امید ہے. انہی امیدوں کے ساتھ میں آپ کو آواز دے رہا ہوں. شہر کے عبدالعزیز MLA جناب آصف شیخ صاحب، میرے فرزند نوح صدیقی صاحب، شعیب خسرو اور علی جناب نام عیساق سیٹھ صاحب، شقیق خسرو صاحب، اور یہاں موجود تمام حاضرین، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. صرف میں نے نوح صدیقی کے لیے جو حکمت عملی اختیار کی تھی کہ کس طرح اس کو میں UPSC کوالیفائی کروانے کے لیے کوششیں کی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. میری گزارش ہے کہ سرپرست اس بات کو غور سے سنیں تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے یہ حکمت عملی اگر اختیار کریں گے تو یقیناً اللہ انہیں کامیابی دے گا. عام طور پر کسی زمانے میں آج سے 30 35 40 سال پہلے ہمارے گھرانوں میں یا ہماری فیملی میں میاں بیوی اور ان کے 7 8 9 بچے ہوا کرتے تھے. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ تعداد کم ہوتی گئی، لیکن آج بھی الحمدللہ مسلم فیملی، یعنی جسے فیملی اگر کہا جاتا ہے تو میاں بیوی
कम से कम उसके 4 बच्चे तो ज़रूर होते हैं आज के दौर में भी। तो मेरा भी यही हाल है कि मेरे 3 बेटे 1 बेटी है, और हमारे जो छोटे भाई हम सब जॉइंट फैमिली है। तो तरबियत के ताल्लुक से तो अल्हम्दुलिल्लाह बात अलग है, लेकिन जब नूह ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया बीटेक, उसके बाद एमटेक के सिलसिले में जब वो कोशिश कर रहा था तो औरंगाबाद में एमटेक की सीट नहीं थी फूड टेक्नोलॉजी की, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और मैसूर यूनिवर्सिटी में सीट खाली थी, वहाँ मिलने के चांसेस थे। और नूह का इरादा था कि वो कनाडा जाकर MBA करे या आगे की तालीम हासिल करे। तो मैंने कनाडा जाने से उसे मना किया और कहा कि हिंदुस्तान में भी बहुत सारे मौक़े हैं, तुम क्यों ना सिविल सर्विस के लिए ट्राई करो। लेकिन ये बोलना तो बहुत आसान था। इसके लिए मैंने जो हिकमत अमली इख्तियार की कि अपने फैमिली मेम्बर को जमा करके पहले उनके सामने एक लाएअमल रखा कि UPSC की सिविल सर्विस करना आसान भी नहीं है और नामुमकिन भी नहीं है। अगर हिम्मत, हौसला और एक मुस्तकिल मिजाजी से कोशिश की जाए तो कामयाबी ज़रूर मिल सकती है, लेकिन इसके लिए पूरी फैमिली का सपोर्ट ज़रूरी है। तो मेरी ये गुजारिश है कि मैंने अपने 4 बच्चों में ये कोशिश की कि एक सबसे ज़हीन बच्चा या सबसे ज़िद्दी बच्चा जो हर हालात का मुकाबला कर सकता है, उसको चुन लिया। और फिर ये कोशिश किया दूसरे बच्चों के साथ मिलकर या मेरे बेटों के साथ, मेरे भाइयों के साथ मिलकर कि भाई हम हालात कुछ भी आए, हम इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देंगे, लेकिन इसकी तालीम मुकम्मल करके छोड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी इस कोशिश पे कामयाब रहा। तो मैं भी यहाँ सरपरस्त हज़रात से जो यहाँ मौजूद है उनसे गुजारिश करूँगा कि वो पहले प्लानिंग करें कि किस बच्चे को आप इस माहौल में ले जाना चाहते हैं, फिर उस पर मुकम्मल भरोसा करें और उसको किसी चीज़ की कमी का एहसास ना होने दें। इंशाअल्लाह वो रिजल्ट देगा। बाकी की बातें इंशाअल्लाह ये एक मुख्तसर तजवीज़ थी जो आपके सामने मैंने रखी है, इस पर अगर अमल करते हैं तो नतीजे ज़रूर आएंगे। मेरी ख्वाहिश है कि ज़्यादा बातें आप नूह सिद्दीकी से सुने और उससे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले। शुक्रिया। सिपातनामा पेश करना है। कुलसुम आ जाओ पढ़ने के लिए। कुलसुम। अस्सलाम वालेकुम। तदबीर के दस्ते ज़र्री से तकदीर दरख्शां होती है। तदबीर के दस्ते ज़र्री से तकदीर दरख्शां होती है। कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिशें इंसान होती है। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। तदबीर के दस्ते ज़र्री से हम हालात को बदल सकते हैं। वो तदबीर का दस्ते ज़र्री जो काबतुल्लाह की तामीर नौ से हजर अस्वद की तनसीब तक रोशन है। वो तदबीर का दस्ते ज़र्री जो गारे सौर से हिजरत मदीना तक मुनव्वर है। वो तदबीर का दस्ते ज़र्री जिसमें ताइफ की बारिशें संग में दुआओं की हिकमतें। वो तदबीर का दस्ते ज़र्री जिसमें सुलह हुदैबिया की मसलहतें। वो तदबीर का दस्ते ज़र्री जिसमें फ़तेह मक्का की रफ़अतें अजीज़ो यकीनन निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। उठो मुसलमानों, हालात की सितम ज़रीफ़ी से मायूस ना हो जाओ कि मायूसी तो कुफ्र है। वो तुम्हारे ही अजदाद थे जिन्होंने साहिल उंदुलुस पर किश्तियाँ जला दी। वो अजीज़ मिस्र का ग़ुलाम जिसने मिस्र को कहत से निजात का नुस्खा दिया। वो तुम्हारे ही असलाफ थे जिन्होंने समंदरों में घोड़े दौड़ाए। वो सहराए अरब के चरवाहे जिनके सरों पर तदबीर के दस्ते ज़र्री से जगमगाए कैसर व किसरा के ताज। पढ़ो उस गरीब अखबार फरोश APJ अब्दुल कलाम की दास्तान परवाज़ जो मिज़ाइल मैन से सदर जमहूरिया बना।
देखो कलकत्ता के नाबीना आसिफ इकबाल को जो आधार कार्ड योजना का सरबराह बना, सलाम उस दुख्तरे मिल्लत जुबैदा अंसारी को जो तर्के तालीम का कुर्ब झेल कर भी साइंसदा बन गई, सलाम उस कौम की बेटी उम्मुल खैर को जो व्हील चेयर पर यूपीएससी इम्तिहान देने पहुंची और कामयाब हो गई, सलाम उस कौम की बेटी रोशन जहां को जो मुंबई की लोकल ट्रेन से कटकर आदी हो चुकी, लेकिन तदबीर के दस्ते जर्री से उसने अपनी दुनिया को रोशन किया। सलाम उस कौम के बेटे नूह सिद्दीकी पर जिसने अज़्म मुसम्मम की कश्ती पर सवार होकर अहदे जदीद की जूदी को पा लिया। ला तहज़नु, गम ना करो कि तदब्बुर और तफक्कुर के नए सूरज उगाओ के खूने सद हजार अंजुम से होती है सहर पैदा। किश्ती अज़्म को साहिल का सिला मिलता है, किश्ती अज़्म को साहिल का सिला मिलता है, ढूंढने से तो बहरहाल खुदा मिलता है। काविशे इल्म से जब धुन में सफ़र करते हैं, काविशे इल्म से जब धुन में सफ़र करते हैं, तब किसी नूह को जूदी का पता मिलता है, तब किसी नूह को जूदी का पता मिलता है। शुक्रिया। आसिफ सिंह साहब दरख्वास्त है कि इस लिबासनामे की कॉपी नूह सिद्दीकी साहब की खिदमत में पेश करें। आसिफ साहब और जो एमआरएफ की जानिब से मोमेंटो ट्रॉफी पेश करना है वो भी ले आओ। सभी मेहमान आ जाए, वाब सर और खान साहब भी आ जाए। एमआरएफ के और जो जिम्मेदार हों वो तशरीफ ले आएँ। ये एमआरएफ की जानिब से आज की प्रोग्राम के मेहमान खास उनकी जानिब से दी जा रही है। अशफाक सर ट्रॉफी लाओ, उनके वालिद साहब के हाथ में दे दो, सिफात नामा वालिद साहब के हाथ में। ठीक, आसिफ साहब बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने दरख्वास्त की है कि वो 2 मिनट बोले, इसलिए मैं आसिफ साहब दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ अपनी बात रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस इस्तकबालिया प्रोग्राम के सदर मोहतरम, हमारे अपने दोस्त औरंगाबाद टाइम्स के एडिटर जनाब शोएब खुसरू साहब और आज के साहिब एजाज मोहम्मद नूह सिद्दीकी साहब, उनके वालिद मोहतरम सिद्दीकी साहब शोएब सिद्दीकी साहब, मालेगांव शहर के मेयर शेख रशीद साहब, औरंगाबाद से आए हुए अवैस साहब, मंच पे तशरीफ फरमा इसाक सेठ और यहाँ पर मौजूद डॉक्टर तुषार सिवाड़े साहब, यहाँ पर मौजूद मालेगांव शहर के सभी प्राइमरी स्कूल, म्यूनिसिपल प्राइमरी, सभी प्राइवेट हाई स्कूलों के सभी सदर और अरकान, मुस्लिम रिजर्वेशन फेडरेशन के सभी अरकान, हज कमेटी के सभी अरकान, फलाह उम्मत ट्रस्ट के सभी सदर और अरकान और इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ फरमा सभी हमारे तलबा और तालबात, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं अहलियान शहर की जानिब से, शेख रशीद साहब की जानिब से, मेरी जानिब से और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों की जानिब से मोहम्मद नूह सिद्दीकी साहब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और मालेगांव शहर की आवाम की तरफ से मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, 2 मिनटों में मेरी बात खत्म करूंगा। यहां पर स्ट्रक्चर कमेटी की बात हुई, यहां पर अलग अलग कमेटियों की बात हुई और मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को मिलकर इस मुल्क के अंदर रहने वाले सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को मिलकर और ख़ास तौर से हमारे मुस्लिम समाज, हमारी अपने कौम के लोगों ने, मैं समझता हूं कि अब वो पुरानी सोच और वो पुरानी बातें, मैं समझता हूं कि उसको बहुत पीछे हम लोगों को छोड़कर हम लोगों को एक नया रास्ता तय करना और आगे बढ़ना चाहिए।
اس کی وجہ یہ ہے جو احتیاط ہمارے ساتھ گزرا اس ملک کے اندر، بہرحال وہ ہمیں یاد رہے گا، لیکن جو ہمارے مخالف جتنی تنظیمیں یا ہماری مخالف جتنی طاقتیں اس ملک کے اندر ہے، وہ طاقت ہمیں ہمارے ماضی کو یاد کرواتی ہے اور ہمارے ماضی سے کھیلتے ہوئے ہم لوگوں کو کنفیوز کرنے کا کام اس ملک کے اندر کرتی ہے۔ بالکل صاف ہے کہ آج بھی ہم ہمارا ماضی یاد کرتے ہیں اور آج کا الیکٹرانک میڈیا بار بار ہم کو ہمارا ماضی یاد دلواتا ہے اور باقاعدہ ہم کو ہمارا راستہ بھٹکا دیا جاتا ہے اور ہم لوگ ہمارے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2018 اس ملک کا وہ تاریخی دن تھا جب ہمارا بھائی محمد نور صدیقی اور ان کے ساتھ 50 لوگوں نے UPSC کے اندر ٹاپ کیا اور وہ آج IAS بن کر آج ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہم لوگوں کو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمارا ماضی بھول کر اگر ہم نے ہمارا راستہ طے کیا تو میں سمجھتا ہوں اس ملک کے اندر ہم بھی وہ سماج وہ لوگوں کے ساتھ بالکل کھڑے رہیں گے، بلکہ ان سے ہم لوگ آگے رہیں گے۔ یہ ہمارے طلبہ طالبات اور ہمارے اپنے بچوں کے اندر آج بھی وہ ٹیلنٹ موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ہمارا ماضی بھول کر ہم لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ میں اس موقع کے اوپر آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ محمد نور صدیقی صاحب، میں ان کو ان کے پورے پریوار کو میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور مسلم ریزرویشن فیڈریشن، فلاح امت ٹرسٹ، حج کمیٹی، آئندہ ہمارا مستقبل کے اندر اور جتنے ہمارے یہاں پر تعلیمی ادارے ہیں، ہمارا اور مالیگاؤں شہر کی عوام کا آئندہ جو ہمارا پروگرام ہے مستقبل کا کہ UPSC سے زیادہ UPSC کے اندر مالیگاؤں شہر کے بچے زیادہ سے زیادہ حصہ لے، اس کے لیے کاویز فاؤنڈیشن کی ہم لوگوں کو مدد لگے گی۔ آپ ہماری رہنمائی کرتے رہے، اور جب جب یہ شہر آپ کو یاد کرے گا ضرور آپ لوگ ہماری رہنمائی کے لیے موجود رہیں گے۔ یہی اپیل کرتے ہوئے، یہ امید کرتے ہوئے میری بات ختم کرتا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ کی آواز آ رہی ہے پیچھے تک؟ سب سے آخر میں میری آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے؟ جس دن سے چلا ہوں میری منزل پر نظر ہے، جس دن سے چلا ہوں میری منزل پر نظر ہے، آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا۔ اسٹیج پر موجود مہمانان خصوصی شعیب خسرو صاحب، میرے والد محترم، میزبان حضرات، یہاں پہ موجود پیرنٹس اور میری بہنیں اور تمام اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ دیکھیے، میں مالیگاؤں پہلی بار آیا ہوں، اور مالیگاؤں کی جو میری نظر میں جو امیج تھی وہ پوری صحیح ثابت ہوئی ہے۔ اس شہر میں آپ لوگوں میں نے جان دیکھی ہے۔ یو آل آر الائیو، آپ سب زندہ ہیں، آپ ایک زندہ قوم ہیں۔ بقول ظفر محمود صاحب اگر میں کہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ زمین بہت زرخیز ہے، اور یہاں پر اگر ٹھیک سے آبیاری کی جائے تو یہاں سے بہت اچھی فصل ملنے کی امید ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں اپنے بارے میں پہلے بتاؤں گا، میرا نام محمد نور صدیقی ہے، میں مہاراشٹر میں اورنگ آباد سے ہوں، اور میری تعلیم جو ہے اردو میڈیم اسکول سے ہوئی ہے۔ میں نے برہانی نیشنل اردو پرائمری اسکول، برہانی نیشنل اردو ہائی اسکول سے اردو میڈیم سے پڑھائی کی۔ بعد میں مولانا آزاد کالج سے میں نے 12th کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد میں نے بی ٹیک کیا ہے فوڈ ٹیکنالوجی میں 2011 میں۔ میں بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرا بیک گراؤنڈ کوئی ایکسٹرا آرڈنری بیک گراؤنڈ نہیں ہے، میرا بیک گراؤنڈ ایک آرڈینری بیک گراؤنڈ ہے، ہمارا اور آپ کا بیک گراؤنڈ ہے۔ جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے وہی میرا بیک گراؤنڈ ہے۔ میں نے ایک اسکول، اردو میڈیم اسکول سے تعلیم حاصل کی، پھر میں نے ایک کالج سے، مسلم انسٹیٹیوشن سے، میں دیکھ رہا ہوں مالیگاؤں میں ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے مسلم انسٹیٹیوشنس ہیں، تو میں نے ایسے ہی ایک انسٹیٹیوٹ سے تعلیم حاصل کی۔ بعد میں نے بی ٹیک ان فوڈ ٹیکنالوجی کیا۔ اگر آپ میری ڈگری کو آبزرو کریں گے، بی ٹیک ان فوڈ ٹیکنالوجی یہ بہت کامن ڈگری نہیں ہے۔ تو اگر میں کہوں کہ میرے راستہ مختلف ہونا کب سے شروع ہو گیا تھا، وہ
बी टेक इन फूड टेक्नोलॉजी से ही मेरा रास्ता मुख्तलिफ होना शुरू हो गया था, क्योंकि मैंने एक राह से हटकर, जो आम राह होती है, आम रविश से हटकर मैंने रास्ता अख्तियार किया था। वहाँ से मेरे सफ़र की शुरुआत हो गई थी। मैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ। मैंने फेलियर ज़्यादा देखे हैं, मैं आपको कहूँगा आज के दिन मेरी कामयाबी का जो सेलिब्रेशन यहाँ पे हो रहा है, मैंने 12 फेलियर देखे हैं, ये 13वीं कामयाबी है जिसका आज यहाँ पे सेलिब्रेशन किया जा रहा है। अब यूपीएससी की तैयारी में मैं कैसे आ गया? मेरे वालिद मोहतरम ने जैसे अभी कहा कि 2012 में मैंने सोचा कि मैं एमबीए करूँगा इंटरनेशनल बिजनेस में, और मुझे इंडिया से नहीं करना है, मुझे कनाडा से करना है। मेरे वालिद साहब ने कहा कि ठीक है, जैसे हर पेरेंट्स कहता है कि आपकी अगर ख्वाहिश है आप प्रपोज़ल लाइए, हमें प्रपोज़ल लाकर दिखाइए। मैंने भी प्रपोज़ल लाया और प्रपोज़ल लाकर मैंने वालिद साहब को दिखाया, कहा ठीक है, जो भी खर्चा आएगा कंसल्टेंसी का कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, हम देखेंगे। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस वक्त इंडियंस पर कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में रेशल अटैक्स हो रहे थे, उन पर हमले किए जा रहे थे। तो मेरे वालिद साहब को एक डर हो गया, हर वालिदैन को डर होता है, मेरे वालिद साहब को भी एक डर हो गया कि कहीं न कहीं मेरे बच्चे पे भी अटैक ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं भेजेंगे। मेरी एक सलाहियत शुरू से रही, एक क्वालिटी मुझ में हमेशा से रही, मैं ज़िद्दी हूँ। मैंने उस वक्त ज़िद पकड़ ली, ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगा। और कमाल की बात यह है कि मैंने आज तक कुछ नहीं किया। यानी मैं कह रहा हूँ कि ना मैंने आगे मास्टर्स किया, ना मैंने आगे एमए किया, ना मैंने डिस्टेंस में एडमिशन लिया, ना मैंने कोई जॉब की, ना मैंने कोई पार्ट टाइम जॉब की। तो मैंने वहाँ पे ज़िद पकड़ ली। तो मेरे वालिद साहब चूँकि मेरे मिजाज से वाकिफ़ थे, मेरे वालिद साहब मेरे पास आए और मेरे वालिद साहब ने मुझसे कहा, बेटा तुम यूपीएससी क्यों नहीं करते? तो 2012 में बीटेक कंप्लीट करने के 1 साल के बाद मुझे यूपीएससी क्या होता है अल्फाज मेरे कान में आए। तो अगर आप सोचते हैं कि यूपीएससी करने के लिए स्कूल से तैयारी की ज़रूरत है, 12th से तैयारी की ज़रूरत है, या आपके पेरेंट्स ऑफिसर होना चाहिए, मेरे वालिद साहब तो ऑफिसर नहीं है, मेरे वालिद साहब तो बिजनेसमैन है, तो ये सारी बातें यहाँ पर गलत साबित हो रही हैं। तो 2012 से मैंने यूपीएससी की तैयारी करने की शुरुआत की। अब औरंगाबाद शहर माशाल्लाह ऐसे ही माहौल वहाँ पर है, जज्बा वहाँ पर है, वहाँ पे भी ऐसे ही पुरजोर मुखर्रिरीन सुनाई देते हैं। मुझे यहाँ पे एहसास कमतरी हो रहा था कि सर इतना अच्छा बोलने वाले हैं, पता नहीं मुझे कोई पसंद भी करेगा नहीं करेगा। तो ऐसे ही औरंगाबाद का माहौल है। लेकिन अफसोस की बात है कि मेरे शहर से आज़ादी के बाद अभी तक किसी ने यूपीएससी क्वालिफाई नहीं किया था। तो मुझे मेरे दिमाग में ख्याल आया कुछ ऐसा करके चलो कि यहाँ बहुत याद रहो। ये मुझे नज़र आया कि एक ऐसा शोबा है, एक ऐसा फील्ड है जो मेरे लिए खुला है, मैं यहाँ पे अपना नाम रकम कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम लोग घर से निकले। अब यहाँ पे आप नोट कीजिए, घर से निकलना यानी कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना। अगर आपको कुछ पाना है, आपको कुछ मुख्तलिफ करना है, आपको अगर कुछ दूसरों से डिफरेंट होके दिखाना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन छोड़ने पड़ेंगे। अब कंफर्ट जोन्स क्या है? घर कंफर्ट जोन है, घर का खाना कंफर्ट जोन है, रिश्तेदारी कंफर्ट जोन है, दोस्ती यारी कंफर्ट जोन है, जश्न कंफर्ट जोन है। मैंने इतनी शादियां छोड़ी है कि मुझे डर था कि मेरी अपनी शादी में कोई नहीं आएगा। तो ये कंफर्ट जोन आपको सबसे पहले छोड़ना पड़ता है। फिर मैं दिल्ली गया यूपीएससी जानने के लिए। मैंने दिल्ली में थोड़ा बहुत पता किया। काबिश फाउंडेशन की रहनुमाई मेरे साथ वहीं से शुरू हो गई थी। काबिश फाउंडेशन ने वहीं से मेरे साथ रहनुमाई शुरू की कि आप यहाँ पे रह के नहीं पढ़िए, आप दिल्ली जाइए, क्योंकि यहाँ पे माहौल नहीं है, बताने वाला कोई नहीं है। मैं दिल्ली गया, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया में मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने वहाँ से स्कॉलरशिप ली, मैंने कोचिंग वहाँ से ली। मैं 2 साल ज़कात फाउंडेशन में रहा। अगर मैं कहूँ मैं ऐसे इलाके से रहता हूँ जिसका बिल्कुल अपोजिट इलाका जो मैं सोच सकता था, मुझे बचपन से सारे आराम मैसर रहे हैं, उसके बिल्कुल अपोजिट हालात में मुझे डाल दिया गया और मुझे वहाँ पर दिल्ली में स्लम्स में रहना पड़ा। तो मैंने घर पे फ़ोन किया, मैंने कहा कि मुझसे नहीं होगा। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब ने, जो हमारे गाइड है सादिक बागबान सर, जो काबिश फाउंडेशन की हमारी बैकबोन है, उनसे मेरी बात कराई। सादिक सर ने कहा, बेटा ये मत सोचो कि ये तुम्हारा घर है, सोचो कि ये बस लॉज है, तुम्हारे लिए एक बंगला रेडी है, तुम्हें उस बंगले में जाना है, बस तुम्हें यहाँ पे आराम के लिए रुकना है। तो वहाँ से फिर मैंने एक अपने कंफर्ट जोन को त्याग करना शुरू किया और मैं उस इलाके में रहा। उसके बाद मेरा जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन हुआ।
اور ابھی بھی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں میرا ایڈمیشن ہے. میں نے یہ ایگزام 5 بار دیا ہے, 6 بار دے سکتے ہیں. میں نے یہ ایگزام 5 بار اٹیمپٹ کیا ہے, جس میں پہلی بار میں پریلیمس میں فرسٹ اسٹیج میں فیل ہو گیا, دوسری بار میں نے مینس لکھا یعنی سیکنڈ اسٹیج تک پہنچ گیا, تیسری بار میں پھر پریلیمس میں فیل ہو گیا, چوتھی بار میں مینس تک پہنچا پھر فیل ہو گیا, 5ویں بار میں نے اللہ سے دعا کیا کہ اللہ کم سے کم میری گاڑی آگے تو بڑھ جائے, میں اتنی محنت کر رہا ہوں. اور رسک آپ دیکھ رہے ہیں میرا کتنا بڑا رسک انوالو ہے, کیونکہ میں نے آگے بڑھنے کے لیے ایک شعر ہے, کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی, کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی, دل میں حوصلہ رکھیے کشتیاں جلانے کا. میں نے اپنی کشتیاں جلا لی تھی تو آگے میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, آگے میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, رسک تھا. اگر ایک پرندے کو پرواز لینی ہے تو پہلے اس کی ماں جو ہوتی ہے اس کو دھکا دیتی ہے, اس کو پتا ہے, اس کو ڈر ہے کہ وہ نیچے گرے گا تو مر بھی جائے گا. لیکن اگر وہ رسک نہیں لے گا, اگر وہ رسک نہیں لے گا تو وہ پرواز کیسے کرے گا؟ تو یہ رسک والا معاملہ یہاں پر انوالو ہو گیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, دعائیں ہیں, والدین کی دعائیں ہیں, فیملی ایفرٹ ہے, اور میرے سب سے اچھے دوست میرے والد محترم کا سپورٹ ہے کہ آج UPSC کا ایگزام میں کریک کر پایا اور آج آپ کے سامنے کھڑا رہ پایا. میں دوسرے الفاظوں میں کہوں, اگر نوح صدیقی کینیڈا چلا جاتا تو نوح صدیقی MBA ہو جاتا, نوح صدیقی اپنی لائف ایک کنٹری میں جی رہا ہوتا. تو آج آپ کے سامنے نوح صدیقی نہیں کھڑا ہے, محمد شعیب صدیقی IAS کھڑے ہیں. تو یہاں پہ جتنے پیرنٹس موجود ہیں میں ان کے لیے ایک میسج دے رہا ہوں. میرا میسج یہ ہے کہ اگر پھل کو پکانا ہے, اگر پھل کو پکانا ہے تو اسے دھوپ میں رکھنا ہے, اور اگر دھوپ میں رکھو گے تو ہی پھل پکے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ایک پھل کی شکل میں پک کر سامنے آئے تو انہیں دھوپ میں رکھیں, ان پہ ٹرسٹ کریں. تو میری اسٹوری سے پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے. اب مالیگاؤں کو اگر میں کہوں تو مالیگاؤں کا جو میرا فرسٹ تعارف ہوا تھا وہ تھا, ایک مووی آئی تھی ڈاکومنٹری جو انٹرنیشنلی کافی ہٹ ہوئی, سپر مین آف مالیگاؤں, مالیگاؤں کا سپر ہیرو, آپ سب تو بخوبی واقف ہوں گے. میں نے جب وہ دیکھی تو مجھے ایک چیز بہت اچھی سمجھ میں آئی. سمجھ میں یہ آئی کہ بنا کسی وسائل کے چند لوگ اگر جذبے کے ساتھ جمع ہو جائے, بنا کسی وسائل کے, کوئی پروڈیوسر نہیں ہے, ڈائریکٹر نہیں ہے, اچھے ایکٹرز نہیں ہے, لیکن جذبہ ہے, اگر جذبے کے ساتھ جمع ہو جائے تو ایک بہترین انٹرنیشنلی اکلیمڈ مووی بن سکتی ہے. تو میں چاہتا ہوں, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ جذبے کی تو کوئی کمی ہی نہیں ہے, تو وسائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بنا کسی وسائل کے بھی, بنا کسی اسباب کے بھی اگر جذبہ ہو, کابش فاؤنڈیشن جو ہم کہتے ہیں اورنگ آباد میں, ہم کافی مسکرا کر کہتے ہیں کہ ہماری لگان کی ٹیم ہے. لگان جو پکچر ہے اس کی ٹیم ہے. کیوں؟ کیونکہ لگان آپ نے دیکھی ہے, اس میں ریسورسز کچھ نہیں ہے, وسائل کچھ نہیں ہے, لیکن جذبہ ہے. اور وہ جذبہ ہی بن پایا وجہ کہ وہ ٹیم میچ جیت پاتی ہے, انگریزوں کو ہرا پاتی ہے. یہاں پہ سسٹم کے خلاف آپ کو جانا ہے. سسٹم میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے خلاف جو نیگیٹو ایٹیٹیوڈ آتا ہے, جو لوگ آپ سے آ کے کہتے ہیں کہ بیٹا تم نہیں کر سکتے. 2012 میں جب میں UPSC کو جاننے کے لیے نکلا تو مجھ سے 4 لوگوں نے مل کر کہا کہ بیٹا تم لیٹ ہو گئے, اسکول سے تیاری کرنی پڑتی ہے, تم نہیں کر سکتے. آج میں ان سے گلے ملا, میں نے ان سے کہا کہ انکل آپ نے 2012 میں کہا تھا نہیں ہو سکتے, تو آج وہ مجھ سے کہتے ہیں بیٹا تو نے مجھے غلط ثابت کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مالیگاؤں میں بھی وہ تمام جذبات موجود ہیں. یہاں پر میری بہنیں موجود ہیں, اتنی بڑی تعداد میں بہنیں موجود ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے, یہ بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے کہ اس طرح کا جذبہ. اور میں اگر کہوں, شاید مجھ پہ الزام بھی لگ جائے کہ میں شاید جو ہے فیمنسٹ ہوں, لیکن میں یہ بات کہوں گا کہ میری بہنیں بہت آسانی سے اور بہت جلدی UPSC نکال سکتی ہیں. ان کو بیٹھ کے پڑھنے کی عادت ہوتی ہے, باہر کے معاملات سے وہ بالکل سیکولوٹیڈ ہوتی ہے. دوسرا, ان پہ پرفارمنس پریشر ہوتا ہے, 2 سے 3 سال کا ان کو لمٹ ملتا ہے, اس میں ان کو پرفارم کرنا ہوتا ہے. اور جب کسی پہ ایسا پریشر پڑتا ہے وہ ضرور پرفارم کرتا ہے, رزلٹ دیتا ہے. میں نے اپنے ساتھ میں دیکھا ہے, میرے ساتھ کافی دوست ابھی سلیکٹ ہوئے, علما افروز ہے, نپور شریواس ہے, ثنا اختر ہے, یہ سب وہ بچیاں ہیں, یہ سب وہ میری بہنیں ہیں جنہوں نے ان حالات میں پرفارم کیا اور رزلٹ دیا. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اسی طریقے سے جو بھی عزم رکھیں. سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے عزم کی کلیئرٹی. گول بہت کلیئر ہونا چاہیے آپ کے دماغ میں, آپ کنفیوژن میں نہیں ہونا چاہیے اس کے بارے میں. اور اس کا ایک سب سے اچھا طریقہ یہ, اپنی کشتیاں جلائیے, رسک لیجیے.
جب آپ کے دماغ میں گول کلیئر رہے گا تو پھر آپ کو اس کی طرف قدم بڑھانا آسان رہے گا، باقی ساری چیزیں آپ کے لیے سیکنڈری ہو جائے گی. اب گول کیا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا UPSC ہی کیجئے، ایک اچھا سرجن بنیے، ایک اچھا وکیل بنیے، اکانومسٹ بنیے، پولیٹیکل سائنٹسٹ بنیے، ہسٹورین بنیے، سوشولوجسٹ بنیے، یہ ساری چیزیں بنیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے صرف میڈیکل اور ہمیں انجینئرنگ کرنا ہے، لیکن یہ سارے شعبے بھی ہمارے سامنے کھلے ہیں. ٹورزم میں جائیے، فوڈ ٹیکنالوجی کیجیے، لیکن گول ہائی رکھیے اور اس کی طرف چھوٹے 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 قدم بڑھاتے چلیے. ایک ٹرم آتا ہے سنو بال افیکٹ، یعنی جو پہاڑی کی بلندی پر جو برف ہوتی ہے وہاں پہ بس ایک مٹھی بھر آپ برف لے لیجیے، اس کو پھینک دیجیے، وہ گھومتا ہوا جائے گا، ساتھ میں برف جمع ہوتا جائے گا، آخر میں گیند بنے گا، گیند سے فٹ بال کا سائز ہوگا، بعد میں اور بڑا ہوتا جائے گا، آخر میں ایک طوفان کی شکل اختیار کر لے گا. میں چاہوں گا کہ آپ بھی وہ سنو بال افیکٹ کریں. پہلے ایک چھوٹا سا گیند پھینکے تو صحیح، ایک چھوٹا سا آپ ایک برف کا ڈلہ بنا کر پھینکیے، اس کو گھومنے دیجیے، اس کو ٹائم دیجیے، اپنا خون جگر لگائیے، انشاءاللہ آپ کو ضرور رزلٹ ملے گا. اب اس کے آگے میں آپ کو چند باتیں جو UPSC کے تعلق سے، اس ایگزام کے تعلق سے مشہور ہے وہ کہوں گا. سب سے پہلے مسکنسیپشنز کی بات. سب سے پہلے تو معلومات ہی نہیں ہے. وہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ UPSC بہت ٹف ہے، UPSC بہت مشکل ہے، ہم سے نہیں ہو سکتا. میں کہوں گا کہ ہاں، جو بھی یہ کہے گا کہ ہم سے UPSC نہیں ہو سکتا، اس سے UPSC نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے آپ کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بلڈ کرنا ہے کہ ہاں مجھ سے ہو سکتا ہے. اور UPSC کون کر سکتا ہے؟ ایک 12ویں کی پڑھائی کرنے والا بچہ جو گریجویشن پاس کرے گا وہ بھی UPSC کی تیاری کر سکتا ہے. ایک لڑکی UPSC کی تیاری کر سکتی ہے. اس سال کی جو سیکنڈ رینک جو ٹاپر ہے وہ میریڈ ہے، 9 سال جاب کیا ہے، 4 سال کی بچی ہے، وہ بھی UPSC کر سکتی ہے. وہیں گورو اگروال بھی UPSC کر سکتے ہیں جو کہ IIT سے پڑھے ہیں، IIM پڑھا ہے، پھر اس کے بعد ہانگ کانگ گئے ہیں، وہاں پہ 4 سال نوکری کی ہے، واپس آئے ہیں، پھر UPSC کا ایگزام دیا ہے، وہ بھی UPSC کر سکتا ہے. وہیں پہ ٹینا دابی ہے جو کہ کالج کے ساتھ ساتھ UPSC کر سکتے ہیں. وہیں پہ انصار شیخ ہے جو UPSC کر سکتا ہے. وہاں پہ نوح صدیقی ہے جو UPSC کر سکتا ہے. ساتھ میں شیخ سلمان ہے جس کے والد ایک کسان ہیں، وہ بھی UPSC کر سکتا ہے. تو نہ یہاں پہ کوئی جینڈر کا مسئلہ ہے، نہ بیک گراؤنڈ کا مسئلہ ہے، ہر کوئی UPSC کر سکتا ہے. کیا چیز کی ضرورت ہے؟ ارادہ. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو آپ کو اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے، ایک ضد پکڑنی ہے. جس دن آپ نے ضد پکڑ لی تو جو بھی آپ ٹارگیٹ سیٹ کریں گے، جو بھی آپ ٹارگیٹ سیٹ کریں گے، آپ ڈیفینیٹلی وہ اچیو کریں گے. دوسرا مسکنسیپشن جو UPSC کے بارے میں آتا ہے، یہ سرکار کے متعلق جنرل آتا ہے کہ وہاں پر ہمارے ساتھ تو ڈسکریمنیشن ہوتا ہے، سسٹم ہمارے خلاف ہے. تو اگر یہ بات سچ ہے تو میں یہاں پہ کیسے کھڑا ہوں؟ میں نے پورے پروسیس میں دیکھا ہے 1% بھی 0.1% بھی ڈسکریمنیشن نہیں ملے گا. یہ سارا پروسیس جتنا ایگزامینیشن کا ہے بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے. آپ کے نام سے آئیڈینٹیفیکیشن آپ کسی بھی انٹرویو سٹیج میں ہوتی ہے، اس سے پہلے جب پیپرز آپ لکھتے ہیں وہاں پہ آپ کے رول نمبر سے آپ کا آئیڈینٹیفیکیشن ہوتا ہے. ایک بہت مشہور مقولہ ہے انگریزی کا کہ میرٹ از ایتھیسٹ. جو میرٹ ہے، قابلیت ہوتی ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اور قابل لوگوں کی سب کو ضرورت ہے، اس سسٹم کو ضرورت ہے. ایماندار آفیسرز ڈھونڈ کے نکالے جاتے ہیں، ان کا مذہب نہیں دیکھا جاتا، ان کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا جاتا. اسی طریقے سے میں کہوں گا یہ ایگزام بھی بالکل سیکولر ہے. یہ ایگزام میں آپ بھی اچیو کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، جو بھی کمیونٹی سے آپ بلانگ کرتے ہیں، کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، وہ بھی اس ایگزام میں اچھا ایکسل کر سکتے ہیں. تو دوسرا مسکنسیپشن ہے وہ بھی آپ کا یہاں پہ ختم ہو گیا. تیسرا جو مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ٹف ہے، بہت زیادہ ٹف ہے. تو میں کہوں گا ٹف اس کے لیے ہے، جیسے ایک مثال دوں آپ کو، ایک دروازہ ہے، جس دروازے کو کھولنا ہے، اس دروازے کو آ کر آپ بس دھکے لگا رہے ہیں. آپ نے ایک دھکا لگایا، دوسرا دھکا لگایا، تیسرا دھکا لگایا، اور پھر جا کر آپ سب کو کہہ رہے ہیں وہ دروازہ نہیں کھلے گا، بہت مشکل ہے. وہیں پہ ایک بچہ آتا ہے جس کے جیب میں چابی ہے، وہ آتا ہے اس چابی سے دروازے کو کھولتا ہے، کھولے گا، اندر چلا جائے گا. تو اس کا طریقہ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے. اور اگر وہ طریقہ سلیقہ آپ کو پتہ چل جائے،
وہ آپ کے ذہن میں آ جائے, آپ کو بتانے والے موجود ہو, تو کیا وہ مشکل ہے؟ اسی طریقے سے یو پی ایس سی کا ایگزام کریکٹ کرنا, کوئی بھی ٹاپ ایگزام کریکٹ کرنا مشکل نہیں ہے. سلیقے کی ضرورت ہے, سلیقہ, طریقہ, اور سب سے بیسک ریکوائرمنٹ اس کے لیے ہے وہ یہ ہے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور سیکھنے کی خواہش. سیکھنے کی خواہش. آج بھی میں یہاں پہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں, مجھے میرے اسکول کے دن یاد آ رہے ہیں جب میں 7th 8th میں ہوا کرتا تھا. ہمارے اسکول کا ایسے ہی ہال ہوا کرتا تھا, میں ایسے ہی کھڑا رہتا تھا, میں تب بھی اسپیچ دیتا تھا, خاص بات ہی میں تب بھی بولا کرتا تھا, اور ایسے ہی آڈینس بیٹھا کرتی تھی, ایسے استقبال ہوا کرتا تھا. تو آپ ایک سلیقے کو سیکھیے. آپ یو پی ایس سی کرنے کے لیے جو بھی ایگزام کر رہے ہیں آپ گائیڈنس لیجیے, سینئر سے پوچھیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں گائیڈنس کی کوئی کمی نہیں رہی. آپ ڈال دیجئے. آج کل بچے موبائل پر کارٹونز وائس سرچ سے کر لیتے ہیں. 1 سال 2 سال کا بچہ ہے, وہ اس کو پتا ہے پاپائی بولنا ہے تو کارٹون آ جاتا ہے. تو سرچ کرنا کیا مشکل ہو گیا ہے؟ سرچ کرنا تو بہت آسان ہو گیا. اسی طریقے سے یو پی ایس سی کرنے کے لیے, اس امتحان کو کریکٹ کرنے کے لیے آپ سرچ کیجئے, آپ تھوڑی تگ و دو تو کیجئے, جستجو دکھائیے, تو آپ کو انشاءاللہ وہ ملے گا. اور سلیقہ ڈھونڈیے, وہ سلیقے سے چلیے, تبھی انشاءاللہ آپ کو منزل حاصل ہوگی. ہم نے ایک سلیقے سے فالو کیا, پہلے ایک قدم رکھا, دوسرا ایک قدم رکھا, تیسرا ایک قدم رکھا, اور اس کے لیے اگر آپ کو شہر چھوڑنا پڑے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میرے انگنت دوست ہیں, میرے بہت دوست ہیں, مجھ سے زیادہ قابل ہیں, بہت اچھے بیک گراؤنڈ سے ہیں, جو 10-10 سال جن کے پیرنٹس ان کو بیٹھ کے پڑھا سکتے ہیں, لیکن اپنے گھر نہیں چھوڑنا چاہتے. ان کو ریکگنیشن چاہیے. اب ریکگنیشن کا طریقہ کیا ہے؟ سیلفی لے لو. سیلفی کھینچ رہے ہیں, زبردستی مجھے ٹیگ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آج کے دور میں ہر کوئی ریکگنیشن چاہتا ہے. 125 کروڑ آبادی ہے, ہر کسی کو ریکگنیشن چاہیے. تو یہ ایگزام دیتا کیا ہے؟ اب میں دوسری بات پر آ رہا ہوں, ایگزام دیتا کیا ہے. سب سے پہلے یہ ایگزام پاس کرنے کے بعد آپ کو ملتا ہے ریکگنیشن. آپ ریکگنائز کر دیے جاتے ہیں کہ اس ملک کے سب سے جو قابل نوجوانوں میں سے آپ ہیں. اگر یہ ایگزام میں پاس نہیں کرتا تو کیا آپ مجھے سنتے؟ آپ بالکل نہیں سنتے, کیونکہ مجھے ایک ریکگنیشن مل گیا کہ میں نے ہندوستان کے سب سے مشکل ایگزام کو کریکٹ کیا ہے. دوسرا, آپ کو ملتے ہیں وسائل. ہمارے دوست ہیں راجیش پانڈی, 2010 میں IAS کوالیفائی کیا ہے. وہ ایسے ہی, میں ایک لیکچر میں بیٹھا تھا, وہ میرے پاس آئے, مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے میرا تو بینک اکاؤنٹ بھی نہیں تھا, میرے گھر سے پیسے میرے دوست کے بینک اکاؤنٹ میں آتے تھے. جب میں یو پی ایس سی کی تیاری کرتا تھا, دوست کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے آتے تھے, میں وہیں سے نکال لیا کرتا تھا. لیکن جب میں سلیکٹ ہوا, پھر میں نے چیک پہ سائن کیا, تو جو پہلا چیک میں نے سائن کیا وہ 100 کروڑ روپے کا تھا. کیا میرے اور آپ کے لیے ممکن ہے؟ کیا میرے اور آپ کے لیے ممکن ہے کہ ہم اتنے بڑے وسائل تک رسائی حاصل کر سکے؟ آپ ایک ٹیچر ہیں, بہت اچھا پروفیشن ہے, نوبل پروفیشن ہے, لیکن ایک ٹیچر بن کے آپ ایک اسکول کی کایا پلٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ڈی ایم بنتے ہیں, ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بنتے ہیں, کلیکٹر بنتے ہیں, ایجوکیشن آفیسر بنتے ہیں, پورے ڈسٹرکٹ کی ایجوکیشن پالیسی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور آپ پورے ڈسٹرکٹ کے لیے کام کر سکتے ہیں. تو دوسرا آپ کو یہاں پر جو ملتا ہے وہ ملتا ہے وسائل تک, وسائل. تیسرا سب سے اہم چیز جو میرے نظر میں ہے یو پی ایس سی کی تیاری دیتی ہے, وہ دیتی ہے نظریہ. نظریہ کیا ہے؟ دنیا کو دیکھنے کا نظریہ, یہ ملک کیسے چلتا ہے جاننے کا نظریہ, یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے دیکھنے کا نظریہ, الیکشنز کیسے ہوتے ہیں دیکھنے کا نظریہ, بینکس کیسے کام کرتے ہیں دیکھنے کا نظریہ, تاریخ کو دیکھنے کا نظریہ, مستقبل کو دیکھنے کا نظریہ. تو یہ ایگزام آپ کو ساتھ میں نظریہ بھی پرووائڈ کرتا ہے. اور چوتھی اہم چیز, بات کرنے کا سلیقہ. جب آپ پڑھ لیتے ہیں, آپ ان لوگوں کے سامنے انٹرویو دیتے ہیں جو کہ 40-40 سال پبلک سروس میں ہائیسٹ لیول پر بیٹھے ہوتے ہیں. آپ 200 سال کے ایکسپیرینس, یعنی جو انٹرویو جو ہم یو پی ایس سی کا دیتے ہیں, 4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, 40-40 سال کا ایکسپیرینس تو ہوتا ہے, 200 سال کا ایکسپیرینس جن لوگوں کو ہوتا ہے ان کے سامنے جا کر آتے ہیں, آپ کو بات کرنے کا ایک سلیقہ آ جاتا ہے. اور مجھے بتائیں, کیا یہ سب چیزیں بری ہے؟ کیا یہ سب چیزیں کسی اور راستے سے حاصل کی جا سکتی ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ اتنے کم وقت میں, اتنے شارٹ پیریڈ میں کوئی بھی ایگزام یا کوئی بھی ایگزام پروسیس یہ سب چیزیں دے سکتا ہے. بھلے آپ سلیکٹ ہو نہ ہو, بھلے آپ IAS بنے نہ بنے, لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت پریشیس ہے, بہت قیمتی ہے. لڑکی ہو لڑکا ہو, سب کے لیے یہ سب چیزیں بہت قیمتی ہے. تو اس ایگزام کے پروسیس کو سمجھیے, ان امپورٹنٹ چیزوں کی قیمت جانیے, اور یو پی ایس سی کی تیاری کر کے کوئی بھی بڑا ٹارگیٹ فکس کر کے آپ ان چیزوں کو حاصل کرنے کی بالکل بہت زیادہ کوشش کیجیے. اب چوتھی چیز, میرا تعلق اردو میڈیم بیک گراؤنڈ سے.
میں نے اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کی ہے. تو کیا اردو میڈیم والے جا کر ایسے ایگزامز کریک کر سکتے ہیں؟ کیا اردو میڈیم میں یہ ایگزام کریک کیا جا سکتا ہے؟ کیا اردو کا کوئی فائدہ بھی ہے، یا اردو اسکولز کو بند کر دینا چاہیے؟ بے شک یہ ساری باتیں غلط ہیں. اردو میڈیم اسکول سے بیک گراؤنڈ میرا ہونے کے ساتھ ساتھ جو مجھے فائدہ حاصل ہوا ہے وہ UPSC میں جا کے حاصل ہوا ہے. وہ یہ کہ جو اردو میں آپشنل جو ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو 2 پیپر لکھنے ہوتے ہیں 250 مارک کے، وہاں پر اردو جا کر میری اسٹرینتھ بن گئی. وہاں پر مجھے پھر سے پڑھنا نہیں پڑا. وہاں پر جو بھی چیزیں سلیبس میں تھی آلریڈی میں نے اسکول سے پڑھی ہوئی تھی. دوسرا، کیونکہ میں نے 11 سے انگلش اچھے سے سیکھی تھی تو مجھے اردو بھی آتی تھی، میں انگلش بھی بول لیتا تھا، تو زبان پہ بھی میری پکڑ ہو گئی. تیسرا، اردو تو ہماری قومی زبان ہے، قومی جو ہے آپ کہیے یونٹی کی زبان ہے، اس کی پیدائش کی جگہ دلی ہے. تو میں ایک ایسی زبان بولتا ہوں جو قومی یکجہتی کی زبان ہے، ملاوٹ کی زبان ہے. آپ دیکھیے جو مشاعرے ہوتے ہیں، جو قوالی ہوتی ہے، یہاں پہ بنا تفریق مذہب اور بیک گراؤنڈ کے سب لوگ آتے ہیں. تو اردو کا یہاں پہ بھی ایڈوانٹیج ہے. اگر آپ اردو میڈیم سے ایگزام لکھنا چاہتے ہیں تو میرا اپنا دوست ہے، دھولیا سے تعلق رکھتا ہے، عاصم خان نام ہے، جس نے اردو میڈیم سے ایگزام لکھا اور وہ انٹرویو تک کے پہنچ گیا. فائنل اس کا نہیں ہو پایا، لیکن بہت امید ہے انشاءاللہ اگلے سال وہ UPSC کا امتحان اردو میڈیم سے بھی کریک کر لے گا. ایسے ہی وسیم الرحمان صاحب ہیں جنہوں نے اردو میڈیم سے ایگزام نکالا ہے. حماد ظفر صاحب ہیں جنہوں نے اردو میڈیم سے نکالا ہے. اور آپ ہی کے شہر کے خیسر بھائی ہیں جنہوں نے اردو میڈیم سے ایگزام نکالا ہے. تو بالکل اردو میڈیم سے بھی یہ ایگزام نکالا جا سکتا ہے. زبان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. چوتھا، کیا مدرسے سے پڑھ کر اردو اسکول سے پڑھ کر UPSC نکالا جا سکتا ہے؟ جنرلی دیکھیے کیا پرسپشن بنا ہوا ہے کہ مدرسہ مطلب بیکورڈ. یہاں سے بچے تو دنیاوی زندگی میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. میرا اپنا دوست ہے شاہد نام ہے، شاہد کومت نام ہے، اس کا اس سال سلیکشن ہوا ہے. وہ مدرسے میں پڑھا ہے، وہ مدرسے میں پڑھاتا ہے. اور جب اس سے انٹرویو بورڈ پہ پوچھا گیا بیٹا آپ UPSC کیوں کرنا چاہتے ہو، اس نے کہا کہ سر میں نے زندگی بھر مدرسوں کی بدنامی سنی ہے، میں یہ بات غلط ثابت کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں UPSC کرنا چاہتا ہوں. تو میرے اپنے ہی دوست، میرے روم میٹ شیخ سلمان، آپ کو ایک بات میں بتاؤں کہ شیخ سلمان جو سلیکٹ ہوئے ہیں، ہم دونوں روم میٹ، ہم دونوں ایک ہی روم میں رہتے، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ہمارا ایڈمیشن ہے. تو شیخ سلمان نے بھی 3 سال مدرسے میں تعلیم حاصل کی. تو مدرسے سے پڑھ کے بھی اس ایگزام کو نکالا جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یہ چیز مشکل نہیں ہے، بالکل بھی مشکل نہیں ہے. بس کیا چیز کی ضرورت ہے؟ ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے. آپ ارادہ کر لیجئے، ضد پکڑ لیجئے، میری طرح آپ بھی ضد پکڑ لیجئے کہ ہاں میں کچھ کر کے دکھاؤں گا، میں کچھ کروں گا. اس کے لیے رسک لیجئے اور اس کے لیے محنت کیجئے. والدین یہاں پر ہیں، والدین بالکل سپورٹ کریں گے. ایک وقت آئے گا جب آپ کے والد آپ کو رزلٹ کے دن کال کریں گے. میرے والد مجھے رزلٹ کے دن کال کیا کرتے تھے. وہ مجھے کہتے تھے بیٹا ہم نے دیکھا ہے تم نے بہت محنت کی اور ہم تقدیر پہ بھی بھروسہ رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے تم پاس ہو نہ ہو، لیکن ہم نے تمہاری محنت دیکھی ہے، ہماری طرف سے تو تم کامیاب ہو گئے. تو جب آپ ضد دکھائیں گے تو آپ کے پیرنٹس بھی آپ کو سپورٹ کریں گے. تو آپ ضد دکھائیں گے. خاص طور سے لڑکیوں کے لیے میں کہوں گا آپ کے لیے دنیا چھوٹی نہیں ہے، بالکل بھی چھوٹی نہیں ہے. اس ایگزام کی حد تک اگر میں کہوں آپ کابش فاؤنڈیشن پہ آئیے، وہاں پر آپ کو بالکل بہترین لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بہترین جو انتظام ہے UPSC کی پریپریشن کا وہ لڑکیوں کے لیے ہم نے وہاں پہ کر رکھا ہے. ہماری فیکلٹیز میں کتنی لڑکیاں ہیں؟ آپ کو حیرانی ہوگی کہ ہماری فیکلٹی میں لڑکیاں ہیں جو لڑکوں کو پڑھاتی ہیں. وہیں پہ آپ حج کمیٹی چلے جائیے، وہیں پہ آپ زکوٰۃ فاؤنڈیشن چلے جائیے، وہیں پہ آپ حمدہ اسٹڈی سرکل چلے جائیے، وہیں پہ جامعہ ملیہ اسلامیہ چلے جائیے. کہیں پر بھی آپ کو پردے کی بے حرمتی نہیں ہوگی، آپ کے دین میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، آپ کو کوئی بھی مذہبی رسومات ادا کرنے سے روکا نہیں جائے گا. آپ بالکل پردے کے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے UPSC کر سکتی ہیں. اور میں اگر کہوں کہ آج تک UPSC میں ہائیسٹ انٹرویو میں جس کو مارک ملے ہیں وہ ایک مسلمان لڑکی ہے، زینب سعید. اب کیوں؟ ایک تو لڑکی، اس نے پڑھا. دوسرا اس لڑکی نے UPSC کرنے کا سوچا. تیسرا اس لڑکی نے UPSC کا پریلیمز لکھا. چوتھا اس لڑکی نے UPSC کا پریلیمز کوالیفائی کیا. اتنا ہی کافی ہے اس لڑکی کو ہائیسٹ مارک دینے کے لیے.
تو آپ لوگوں سے میں کہوں گا آپ لوگوں کے لیے بہت اپارچونیٹیز ہیں, بہت نوبل پروفیشنس ہے, ٹیچنگ ہے, میڈیسن ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کیجیے. گریجویشن تو آپ کو کرنا ہی ہے. میں ایک انجینئر ہوں, اگر میرے نام کے آگے سے IAS, IPS, IRS ہٹا دیا جائے تو میں ایک انجینئر تو ہوں, وہ میں رہوں گا. تو میں بھی آپ سے کہوں گا آپ جو بھی پڑھائی کر رہے ہیں, میڈیسن ہے بہت اچھی بات ہے, پڑھیے آگے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان چیزوں کا بھی سوچیے, ان چیزوں کی طرف بھی جائیے. جیسے میں نے اگزامپل دیا, ایک ٹیچر بن کر ایک اسکول کی کایا پلٹی جا سکتی ہے, ایک IAS بن کر پورے ڈسٹرکٹ کی کایا پلٹی جا سکتی ہے, نہ صرف اپنے قوم کے لیے بلکہ اس ملک کے لیے کام کیا جا سکتا ہے. چوتھی چند عادتیں ہیں میں جس پہ اسٹوڈنٹس کو فوکس کرنے کا کہوں گا. جو سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان میں چند ٹریٹس ہوتے ہیں, چند عادتیں ہوتی ہیں جو ان کو دوسرے کینڈیڈیٹ سے مختلف کرتی ہیں, اور میں کہوں گا کہ یہ ہر سکسیسفل فیلڈ میں یہ چند عادتیں آپ کو ملیں گی. فرسٹ جو عادت ہے وہ ہے کنسسٹنسی. وہ کنسسٹنٹ ہوتے ہیں, وہ تھک کے بیٹھتے نہیں ہیں. میں نے 5 سال کنسسٹنٹ لگاتار ایگزام دیا ہے, ایک بھی سال میرا اس میں بریک نہیں رہا ہے. تو ایسے ہی آپ کنسسٹنسی لائیے, بیٹھنے کی عادت ڈالیے. اسٹوڈنٹس آپ سمجھ رہے ہوں گے میرا کہنے کا مطلب, بیٹھنے کی عادت. 8 گھنٹے آپ کو صرف بیٹھے رہنا ہے. میرے پاس اسٹوڈنٹ آتے ہیں, کہتے ہیں سر میں UPSC کیسے نکالوں. میں کہتا ہوں پہلے بیٹھ جاؤ, تو وہ سمجھتے ہیں میں کہہ رہا ہوں ابھی بیٹھ جاؤ. میں کہتا ہوں نہیں, آپ 8 گھنٹے بیٹھو. کہتے ہیں سر ہم کیا کریں. میں نے کہا کچھ نہیں کرنا, موبائل بند رکھنا, ایک کتاب سامنے رکھنا, بس بیٹھے جانا, اور طے کر لینا کہ 8 گھنٹے اٹھنا نہیں ہے. جب آپ 1 گھنٹہ بیٹھو گے تو آپ بور ہونے لگو گے. آپ چاہو گے کہ آپ کو کچھ پڑھنا ہے. تو آپ ٹرین میں جاتے ہیں, ٹرین میں جب آپ جاتے ہیں تو کیا آپ کو شوق ہے وہاں پہ کیا لکھا ہے پڑھنے کا؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ آپ بور ہو جاتے ہیں. انسان کو کچھ کام کرنا ہے. تو جب آپ بیٹھ جاؤ گے, آپ کا موبائل آپ کے پاس نہیں رہے گا, تو آپ کتاب ڈھونڈو گے پڑھنے کے لیے, اور ایسے ہی دھیرے 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 آپ کو پڑھنے کی عادت ہو جائے گی. تو پہلے بیٹھیے. دوسرا, پلان کر کے بیٹھیے, اسٹریٹجی بنائیے. کوئی بھی چیز کو اسٹریٹجی کے ساتھ کیجیے کہ اتنے دن میں مجھے ختم کرنا ہے, ٹارگیٹ سیٹ کیجیے. تیسرا, حکیم مت بنیے. اب میں کیوں کہہ رہا ہوں حکیم مت بنیے؟ حکیم کی خاص بات ہوتی ہے وہ اپنا نسخہ کسی کو نہیں بتاتا. حکیم کی خاص بات ہوتی ہے نسخہ کسی کو نہیں بتاتا. یہاں پہ آپ کو, اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ حکیم ہیں, آپ بھی کسی کو نسخہ نہیں بتائیں گے, تو آپ نقصان میں ہیں, کیونکہ دوسروں کے نسخوں سے آپ محروم رہ جائیں گے. آپ کو یہاں پر انفارمیشن شیئر کرنی ہے. سب سے بیسٹ ایگزامپل اگر میں دوں تو میرا اور 339 رینک لانے والے اورنگ آباد کے ہی شیخ سلمان کا ہے. ہم دونوں تو روم میٹ ہیں, چاہتے تو ایک دوسرے سے انفارمیشن چھپا دیتے. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں گا, کل ہی UPSC کے مارکس سامنے آئے ہیں. سلمان اور میرے پورے ایگزامینیشن سائیکل میں الگ الگ لوگوں نے ایگزام دیا ہے. انٹرویو کسی 5 الگ لوگوں نے دیا, میرا الگ پینل, اس کا الگ پینل. میرے پیپر کسی اور انسان نے چیک کیے, اس کے پیپر کسی اور انسان نے چیک کیے. لیکن اگر آپ مارکس دیکھیں گے تو آپ ہنس پڑیں گے کہ مجھے انٹرویو میں ہے 171, سلمان کو ہے 171. مجھے ریٹرن میں ہے 850, سلمان کو ہے 849. یہ ریٹرن جو مارکس آئے ہیں یہ 9 پیپر کو کنٹریبیوٹ کر کے پورا کاؤنٹ کر کے آئے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں جامعہ میں سب ہم پر ہنس رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ تم دونوں نے اتنی اچھی چیٹنگ کیسے کر لی. تو یہ چیٹنگ نہیں تھی, یہ ہم دونوں کا کنٹریبیوشن تھا. ہم دونوں نے جو ایک دوسرے کی مدد کی, جو پازیٹیو کمپٹیشن ہم نے روم میں لے کر آیا. ہم لوگوں نے گروپ میں تیاری کی. مجھے پتا تھا کہ میری سیٹ سلمان نہیں لے جائے گا, سلمان اپنی سیٹ لے جائے گا. ایسے ہی آپ شور رکھیے کہ آپ کی سیٹ آپ کی فرینڈ نہیں لے جائے گی, آپ کا دوست نہیں لے جائے گا. آپ کا مقام تو اللہ نے بنا کر رکھا ہے. توکل کیجئے. اگر آپ اس معاملے میں اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی پڑھائی آپ کو نوکری دلائے گی, تو آپ کا اللہ پر رضا ہونے کا بھروسہ نہیں ہے. کوئی بھی تعلیم نوکری نہیں دیتی, اللہ نوکری دیتے ہیں. تعلیم جو دیتی ہے ڈیسنسی دیتی ہے. تعلیم ڈیسنسی دیتی ہے, بات کرنے کا سلیقہ دیتی ہے. تو آپ کو یہاں پہ حکیم نہیں بننا ہے, آپ کو انفارمیشن شیئر کرنی ہے. چوتھا یہاں پہ کرنا ہے, اپنے آپ کی غلطیوں کو, آپ کو زیادہ سے زیادہ غلطی کرنی ہے. آپ کو زیادہ سے زیادہ غلطی کرنی ہے. ایگزام ہال میں جا کر غلطی کرنے سے اچھا ہے یہاں پہ آپ جتنی چاہے غلطی کیجیے. کیونکہ اگر آپ ایگزام ہال میں غلطی کرتے ہیں تو ایگزامینر کچھ نہیں کہتا, وہ کہتا بیٹا اگلے سال آپ.
وہ کہے گا بیٹا اب اگلے سال آؤ. تو آپ اگر پہلے ہی غلطی کر کے جاؤ گے تو ایگزام ہال میں آپ بہت کم غلطی کرو گے اور آپ پاس ہو جاؤ گے. تو آپ یہاں پہ ٹیسٹ لکھیے, پریکٹس کیجیے. یہ چند ٹریڈس ہے, اگر آپ ان کو اپنا لیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کوالیفائی کریں گے. جو بھی ایگزام ہوگا آپ کوالیفائی کریں گے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کانفیڈنس. کانفیڈنس کہاں سے آئے گا؟ ہم کہتے ہیں نا کہ آپ میں کانفیڈنس کی کمی ہے, آپ میں کانفیڈنس کی کمی ہے. کانفیڈنس کہاں سے آئے گا؟ سب سے پہلا جو سورس ہے وہ ہے نالج. جو آدمی نالجبل ہوتا ہے اس کو کانفیڈنس آتا ہے. دوسرا, جو انسان سچ بولتا ہے وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے, سچ بولیے. تیسرا, جو انسان اپنے آپ کو جانتا ہے وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے. اور چوتھا, جو خدا پہ بھروسہ رکھتا ہے وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے. تو ان 4 ٹریٹس کو اپنے اندر لائیے, کانفیڈنٹ ہو جائیے. یہ سارے اسٹوڈنٹس کے لیے کام کر رہے گا, چاہے آپ UPSC کی تیاری کر رہے ہیں یا کسی اور ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں. ان کوالٹیز کو اپنے اندر لانے کی بہت زیادہ کوشش کیجیے. اب انٹرویو کا چونکہ نام نکل ہی گیا ہے تو میں اپنا انٹرویو ایکسپیرینس آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ UPSC کے انٹرویو میں ایسا پوچھتے کیا ہیں, سوالات کیا آتے ہیں. اب میں تو ہوں اردو میڈیم بیک گراؤنڈ سے, میں نے تو 7 سال سے کچھ کیا بھی نہیں ہے. میرے ڈیف کے اوپر جو ڈیٹیل اپلیکیشن فارم ہے اس پہ لکھا بھی تھا کہ اس نے پچھلے 7 سال سے کچھ نہیں کیا ہے. میں بہت ڈرا ہوا تھا, مجھ سے پوچھیں کہ بیٹا تم نے کیا کیا ہے. تو میں نے سوچا تھا میں کہہ دوں گا کہ ہاں سر میں نے بس UPSC کی تیاری کی ہے. سچ بولنا سب سے اچھا آنسر ہوتا ہے. تو جب میں اندر گیا تو جو چیئرمین صاحب تھے انہوں نے مجھے بٹھایا اور کہا کہ نور صدیقی آپ بیٹھیے, آپ اردو میں بولیے, آپ ہندی میں بولیے, آپ انگلش میں بولیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مقصد آپ کے تھاٹس جاننا ہے, آپ کے خیالات جاننے ہیں, آپ کی زبان سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے. تو آپ پھر سے آپ کی بات نوٹ کر لیجئے کہ زبان کبھی بھی بیریئر نہیں ہے. چاہے آپ انگریزی میں بولیے, انگلش میں بولیے, مراٹھی میں بولیے. پھر مجھ سے اردو, کیونکہ میرا آپشنل بھی رہا ہے, اردو میرا اسکول کا میڈیم بھی رہا ہے اور میری ہابی بھی ریڈنگ اردو پوئٹری ہے. تو مجھ سے پوچھا گیا کہ بیٹا بتاؤ شیخ ابراہیم ذوق کو کیوں پڑھتے ہیں؟ اب کیونکہ مالیگاؤں کیونکہ اردو کی بستی ہے. میں نے دیکھا ہے اردو کے اتنے ہورڈنگس لگے ہوئے ہیں, اردو کے اتنے بورڈ لگے ہوئے ہیں, اردو اتنی اچھی لوگ یہاں پہ بول رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کافی لوگوں نے یہاں پہ شیخ ابراہیم ذوق کا نام تو سنا ہوگا. میں نے بتا دیا کہ سر ایسے ایسے پڑھتے ہیں. کہا کوئی شعر ہے یاد؟ میں نے کہا ہاں سر آپ کہیں تو میں شعر سناؤں. کہا شعر سنا. میں نے شعر پڑھ کے سنا دیا, وہ بہت خوش ہو گئے. اب انٹرویو پینل میں یہ جرت کرنا کہ آپ وہاں پہ جا کے ان کو شعر سنا رہے ہیں, ہم نے جرت کی. ہم سوچ کے گئے تھے ہم جرت کریں گے کیونکہ ہمیں دکھانا تھا ہم کانفیڈنٹ ہیں. پھر دوسرا مجھ سے پوچھا بیٹا غالب کو کیوں پڑھتے ہو؟ اب مجھے آپ لوگ بتائیں, غالب کا نام سب نے سن رکھا ہے, غالب کو پڑھتے ہم سب ہیں, لیکن ہم سوچتے نہیں ہم غالب کو پڑھتے کیوں. تو مجھ سے پوچھا کیوں غالب کو پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں سر مجھے غالب کی انا بہت پسند ہے. غالب مجھے مستقبل میں دیکھتا ہوا نظر آتا ہے. غالب کہتا ہے ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر, کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. تو غالب جو ہے ماڈرن خیالات کا حامی ہے, تو مجھے وہ اچھا لگتا ہے. ایسے ہی میں نے غالب کے بارے میں جواب دیے. میں نے کہا غالب ہر حال میں میرے ساتھ موجود ہے. جب میں خوش ہوتا ہوں تو وہ بھی غالب ہوتا ہے, جب میں غمخوار ہوتا ہوں تو وہ بھی غالب ہوتا ہے. وہ اس میں بھی بہت خوش ہو گئے. پھر مجھ سے سیریس سوالات آنے لگے. مجھ سے پوچھا گیا کہ بیٹا بتاؤ مہاراشٹر میں جو لڑکیوں کی تعداد کم ہے, لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے, سیکس ریشو جس کو کہتے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی, کون سے ڈسٹرکٹ سے, اور ایز اے کلیکٹر آپ کیا کرو گے, ایز اے کلیکٹر آپ کیا کرو گے. میں نے کچھ چیزیں سوچ رکھی تھی. میں نے کہا کہ ہاں سر میں ایسے ایسے چیزیں کروں گا, کمپیوٹرائزیشن ہے, ڈیجیٹائزیشن ہے, جو مذہبی رہنما ہے ان کو اپنے کانفیڈنس میں لے کر لوں گا, اسٹیپ کروں گا. پھر مجھ سے پوچھا مہاراشٹر میں فارمر سوسائڈس بہت ہوتی ہیں, کسانوں کی بہت سوسائڈس ہوتی ہے, اس کو کم کرنے کے لیے کیا کرو گے, اگلے 5 سال میں ان کی آمدنی ڈبل کرنے کے لیے کیا کرو گے. پھر اورنگ آباد میں آپ نے کچرے کا مسئلہ آپ نے سنا ہی ہوگا, اورنگ آباد میں کافی کچرے کا مسئلہ چل رہا تھا. کہا کہ آپ کے شہر کا مسئلہ کیا ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں وہ لوگ کتنے اپ ڈیٹ ہوتے ہیں. کہا کہ آپ کے شہر کا کچرے کا مسئلہ کیا ہے. میں نے کہا ہاں سر یہ مسئلہ ہے. کہا کہ مان لو آپ اس شہر کے کمشنر ہو, میونسپل کمشنر, اب آپ سلیوشن بتاؤ. اب کمال کی بات یہ ہے کہ میں نے اس وقت جو سلیوشن بتایا, 1 ہفتے کے بعد ہماری کارپوریشن نے سچ مچ وہی سلیوشن اپنایا. میں ہمارے ڈسٹرکٹ کلیکٹر صاحب سے ملا 2 دن پہلے. میں نے ان کو کہا سر مجھ سے سوال کیا گیا اور میں نے یہ سلیوشن بتایا اور وہ سلیوشن آپ نے اپنایا. تو کہتے ہیں اسی لیے تو بیٹا تم ہمارے سامنے بیٹھے ہو. تو مجھ سے یہ سوال کیا گیا. مجھ سے پھر پوچھا گیا کہ آگ لگتی ہے بلڈنگز میں,
سنیما ہالس میں کیوں لگتی ہے؟ کیا ریزن ہے؟ میں نے وجوہات بتا دی. کہا کہ اس کمرے میں دیکھو، اس کمرے میں دیکھو اور بتاؤ کہ یہ کیا کمرہ فائر سیف ہے. اب آپ سوچئے، آپ کو مہمان بنا کر کہیں بلایا جا رہا ہے، آپ کے سامنے کھانا رکھا جا رہا ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جناب دیکھیے اور بتائیے ہمارے گھر میں خامی کیا ہے. تو آپ کتنی مشکل میں ہیں. آپ اگر خامی بتا دیں گے تو آپ میزبانی کا حق ادا نہیں کر رہے. لیکن کیونکہ یہاں پہ آپ سے آنسر طلب ہے، میں نے بتا دیا ہاں سر یہاں پہ فائر ایگزٹ نہیں ہے، یہاں پہ سینسرز نہیں لگے ہوئے. میں نے وہ جرت کر دی، ڈرتے ڈرتے میں نے سارا بتا دیا. پھر مجھ سے پوچھا گیا نارتھ ایسٹ انڈیا کے بارے میں سوالات کیے گئے، ایسے کافی سوالات کیے گئے. تو یہ سوالات کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے سامنے ہے. آپ کو ایز اے کلیکٹر پوچھا جاتا ہے، آپ کو ایز اے کمشنر پوچھا جاتا ہے، کیونکہ یہی بچہ جو آج ایک معمولی سٹیزن ہے 4 سال کے بعد، مشکل سے 4 سال کے بعد ایک ڈسٹرکٹ کی کمانڈ آپ کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے. صرف 4 سال کے بعد. آپ اگر 25 سال کے ہیں تو یقین مانیے ٹریننگ کے 4 سال کے بعد آپ کسی ڈسٹرکٹ کے کلیکٹر رہیں گے. تو یہ ایگزام ہے، یہ وہ جو آپ کو اپارچونیٹیز پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ عادتیں بھی میں نے آپ کو بتا دی، میں نے اپنا سفر بھی آپ کو بتا دیا. میں اب زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ہماری نماز بھی رہ گئی ہے. ایک شعر پڑھ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. بہت شکریہ. ابھی ہم آپ کو ایک فون نمبر دے رہے ہیں جو کاوش فاؤنڈیشن کا ہے، اس پر آپ اور آگے کی کوئی معلومات دے سکتے ہیں. سر بتائیے. 9822 1 944 08. نمبر لکھ لیجیے 9822 221 94408. UPSC کے تعلق سے اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کال کیجیے 08. کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو ایک طرف سے آ جائے، کوئی لڑکی ہے کوئی لڑکا. 2 سوال ہم لوگ لیں گے، اس کے بعد نماز کا وقت ہے. مائک دو سر، مائک ہاتھ والا نہیں، اوپر آ نہیں پائے گا نا. وائر لگا دو. کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ایک لڑکی اور ایک لڑکا. جو حضرات جانا چاہتے ہیں نماز کے لیے وہ جا سکتے ہیں. اور آخر میں عبد الوہاب سر شکریہ ادا کریں گے. دیکھیے اس میں جو میں نے آنکھ والا سوال بتایا ہے کہ مجھ سے اس روم میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ اس روم کو دیکھ کر بتائیے کہ کیا یہ فائر کمپلائنٹ ہے. یہ بہت زیادہ چیلنجنگ کویشچن ہے. اور کیونکہ انٹرویو کی تیاری میں آپ اگر اچھے سے تیاری کرتے ہیں تو آپ کا پورا انٹرویو آپ پریڈکٹیبل ہوتا ہے. آپ اس کی بھی اچھے سے تیاری کر سکتے ہیں. مجھ سے جتنے بھی سوالات کیے گئے 90% سوالات میں نے آلریڈی تیار کیے ہوئے تھے. جتنے بھی سوالات مجھ سے پوچھے گئے 90% سوالات آلریڈی تیار کیے ہوئے تھے اور یہ بھی اتفاقاً تیار کیا ہوا تھا. تو اسی لیے یہ سوال سب سے مشکل سوال ہے. سر آپ کو بہت بہت مبارک ہو. سر میرا ایک سوال ہے کہ آپ 2 بار مینس میں فیل ہوئے، اس کے بعد آپ نے کیا اپنا یعنی آڈٹ کیا کہ کس چیز میں میری کمی رہ گئی؟ کیونکہ 2 بار گرنا مینس میں یہ بہت مشکل مقام تھا. تو آپ اس کے بارے میں کیا بتائیں؟ جی اس میں ایک چیز میں نے جو اس ایگزام پروسیس کے دوران سیکھی ہے وہ یہ کہ آپ فیلئر کو فیلئر کی طرح نہیں لیجیے، فیلئر کو ایک اپارچونیٹی کی طرح لیجیے. تو میں نے فیلئر کو ایک اپارچونیٹی کی طرح لیا اور مینس میں فیل ہونے کے بعد میں نے اپنی اسٹریٹجی کو پھر سے چیک کیا کہ کیوں مجھے مارکس نہیں آ رہے، کہاں میں غلط جا رہا ہوں. اس اسٹریٹجی پر پھر میں نے کام کیا اور میں نے اس پر لگ بھگ 6 مہینے کام کیا.
6 مہینے میں نے کام کیا اور تبھی پھر مجھے لگا کہ ہاں میں وہ چیز میرے آنسرس میں آ رہی ہے. رائٹنگ پریکٹس ہے, آنسر رائٹنگ پریکٹس ہے, وہ کرنا ہے. ٹیسٹ زیادہ سے زیادہ آپ کو لکھنا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہوتی ہے, آرٹیکل نمبر ہوتا ہے, کمیٹی کمیشنز کی رپورٹ ہوتی ہے, تو وہ سب چیزیں میں نے کرنے کی کوشش کی اور فارچونیٹلی وہ ایکسیپٹیبل رہا. اکثر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ اس کا جو UPSC کا ریویو کا کافی واسٹ سلیبس ہے. جو صاحب اگر اسٹڈی کرتے ہیں کسی چیز کی اور ایگزام ہال میں جاتے ہیں تو اکثر کوشچن ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں, تو چیز میں کیسے قابو پایا جائے اسٹڈی کے اوپر. دیکھیے جب میں نے UPSC کی تیاری شروع کی تھی تو مجھے ایک حضرت نے کہا تھا کہ بیٹا یو ہیو ٹو ریڈ ایوری تھنگ انڈر دی سن. سورج کے نیچے جو چیزیں سب پڑھ لو, اگر کوئی کوکنگ کی بک ہے وہ بھی پڑھ لو, اس میں بھی سوال آ سکتا ہے. لیکن جب میں نے ایگزام کی تیاری کی تو مجھے پتا چلا بالکل بات غلط ہے. UPSC میں ایک ڈیفائنڈ سلیبس ہے اور اسی سلیبس میں سے آپ کا کوشچن آئے گا. سب سے بیسٹ طریقہ ہے جاننے کا, پچھلے سال کے پیپرز دیکھیے, پچھلے 5 سال کے کوشچن پیپرز دیکھیے, اس میں جو میجر ایریاز جہاں سے کوشچن آ رہے ہیں وہ ان ایریاز کو کور کیجیے. ساتھ میں ہی کرنٹ افیئرس پہ اچھا ہولڈ رکھیے. کوشچن پیپر میں 20 سوال ایسے ہوں گے جو چائنیز لینگویج میں ہوں گے, مطلب وہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں, وہ آپ کو چھوڑنا ہے. تو ان سوال کی آپ کو فکر ہی نہیں کرنا ہے. آپ کا ٹارگیٹ ہے 80 کویشچنس. ان 80 کویشچنس کے لیے آپ تیاری کر سکتے ہیں. پچھلے سال کے کوشچن پیپرز دیکھنا ہے, کرنٹ افیئرس پڑھنا ہے, ریوائز کرنا ہے, ٹھیک ہے, ٹیسٹ سیریز سالو کرنا ہے. اگر آپ یہ کریں گے تو PT بہت آسان ہے, PT مشکل نہیں. وعلیکم السلام. شکریہ. میرا سوال یہ اکثریت لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرسٹ اسٹارٹنگ میں کوئی UPSC کریک نہیں کرتا, کیا یہ ممکن ہے کہ کم پہلے اٹیمپٹ میں کوئی UPSC کریک ہو کر دے؟ دیکھیے اگر آپ کو پہلے سے گائیڈنس اویلیبل ہے, آپ کو 11-12 سے ہی پتہ ہے UPSC کیا ہے, آپ کو بتایا جا رہا ہے, آپ کو بکس بتائی جا رہی ہے, آپ پڑھ رہے ہیں, تو آپ کے لیے پہلے اٹیمپٹ میں کریک کرنا بہت حد تک ممکن ہے. UPSC میں لیکن پھر بھی آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے, تقدیر بھی کوئی چیز ہے. کچھ چیز آپ کے لیے نہیں لکھی ہوتی. آپ نے بہت محنت کی لیکن آپ سلیکٹ نہیں ہوتے. میرے بہت اچھے قابل دوست ہیں جو بہت محنت کرنے کے باوجود بھی سلیکٹ نہیں ہو رہے ہیں. وہیں پہ آپ کو یہ ایگزامپل بھی ملے گا انصار شیخ کا, ٹینا دابی کا, آرتیکا شکلا کا, جن لوگوں نے نہ صرف اس ایگزام کو کریک کیا بلکہ ایگزام کو ٹاپ بھی کیا ہے. تو اس میں آپ کو فرسٹ اٹیمپٹ جو ہے آپ کا پورا تیاری کے ساتھ اگر گائیڈنس اویلیبل ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کا فرسٹ اٹیمپٹ جو ہے ایسے کیجولی نہیں دینا چاہیے. فرسٹ اٹیمپٹ آپ کا بیسٹ اٹیمپٹ ہوتا ہے, اس کو بہت اچھی تیاری سے دینا چاہیے. انشاءاللہ آپ آل انڈیا ٹاپ بھی کر سکتے ہیں. اور کوئی لڑکی سوال کے لیے آ رہی ہے؟ ایک لڑکی آ رہی ہے, اس کے بعد آ جاتا ہے جلدی آ. السلام علیکم. فی الحال میں ابھی 11th کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں آگے چل کر UPSC ایگزام دینا چاہتی ہوں. سر میں آپ کو کوشچن کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے آگے کن سالوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور گریجویشن کے بعد کس سبجیکٹ کو مجھے سلیکٹ کرنا چاہیے. جی کافی اچھا سوال ہے. اس میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایگزام کا جو پیٹرن ہے, پہلے آپ ابھی سے کوشش کیجئے کہ ایگزام کا جو پیٹرن اس کو سمجھیں, کیا کیا سبجیکٹ ہے جس پہ زیادہ وہ پوچھتے ہیں, فوکس کراتے ہیں. اور اگر آپ وہ BA اگر لے سکتی ہیں یا آپ اگر کوئی بھی سبجیکٹ لے رہی ہیں, جو بھی آپ اگر BSc کر رہی ہیں, BCom کر رہی ہیں, جو بھی آپ کو آگے کرنا ہے, یا پھر آپ میڈیسن پڑھ رہی ہے, ان سبجیکٹس پہ آپ ابھی سے فوکس کرنا شروع کر دیجیے. آپ کی آنے والی جو آگے محنت ہے اس کو آپ ابھی سے کم کیجیے. جنرلی یہ ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ UPSC کی تیاری اگر کرنا ہے تو BA میں ایڈمیشن لے لو اور ساتھ میں ہسٹری, جغرافی, آپ کا سوشالوجی, پولیٹیکل سائنس ایسے آپشن لے لو, کیونکہ یہ آپ کو آگے جا کے کام آتا ہے. اب کون سا سبجیکٹ سلیکٹ کرنا چاہیے آپ کے انٹرسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کے بیک گراؤنڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کیونکہ اردو میرا میڈیم رہا تھا, اردو میں اچھا سا لکھ سکتا ہوں, مجھے پتا تھا میں اردو میں املے کی غلطی نہیں کرتا, تو اسی لیے میں نے اردو کو ایز این آپشنل لیا, ایسا سبجیکٹ لیا. اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ نے اگر میڈیسن اچھے سے پڑھا ہے تو آپ میڈیکل سائنس لیجیے, مراٹھی لیجیے, مراٹھی لٹریچر لیجیے, تیلگو لٹریچر لے لیجیے, اکنامکس لے لیجیے. کچھ لوگ تو میکینیکل انجینئرنگ جیسے سبجیکٹ بھی لیتے ہیں. تو آپ بالکل آپ کے بیک گراؤنڈ کے حساب سے, ٹھیک ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے پہلے اس اسکیم کو سمجھیے اور اسی حساب سے آگے کا کریئر پلان کیجیے. اگر آپ ڈھنگ سے پلان کریں گی تو انشاءاللہ میں گارنٹی دے سکتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ فرسٹ یا سیکنڈ اٹیمپٹ پہ ضرور کریک کر لیں گے. سب سے پہلے تو نیوز پیپر پڑھنے کی عادت ڈالیے.
हम लोगों को रीडिंग हैबिट नहीं होती, हमें चाहिए एक एज एन सिटीजन भी हम न्यूज़पेपर का मुताला करें। आप रोज़ाना एक अच्छे न्यूज़पेपर का, नेशनल कोई भी जो न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, उनका मुताला शुरू कीजिए। साथ ही साथ जो आपके बुक्स होते हैं, NCERTs जो होती हैं, स्कूल में आप लोग जो पढ़ते हैं, CBSE स्कूल्स में जो आती है, उसमें से कुछ हिस्ट्री की NCERT, ज्योग्राफी की NCERT, इन किताबों को पढ़ना शुरू कीजिए। और जब ये आप ख़त्म हो जाएंगे, जब फुल फ्लेश तैयारी में लग जाएंगे इंशाल्लाह, तो आगे की किताब। वालेकुम सलाम। इसमें देखिए सवालात जो होते हैं वो आपको एक जनरल अवेयरनेस के हिसाब से होते हैं, जनरल स्टडीज़ के हिसाब से होते हैं। इस मुल्क को अच्छे से समझना है, पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छे से समझना है, इकोनॉमिक सिस्टम को अच्छे से समझना है, इस मुल्क की तारीख को जानने की कोशिश करनी है, ज्योग्राफी आपको अच्छे से समझना है। एज एन इंडियन सिटीजन या एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको वो सब सब्जेक्ट पढ़ाते क्यों हैं। मान लीजिए आप इस शहर के कलेक्टर हैं, मान लीजिए आप इस शहर के कलेक्टर हैं, यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है और आपको यहाँ पर सिंचाई से मुतालिक कुछ काम करना है, तो आपको उस इलाके की ज्योग्राफी पता होना चाहिए। यहाँ पर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला है, आपको उसकी हिस्ट्री पता होना चाहिए, कल्चर आपको उसका पता होना चाहिए, ज़बानें आपको वहाँ की पता होना चाहिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, है नहीं? ये सारे सब्जेक्ट हमको हमारी ज़िंदगी में काम आने वाले हैं। एज ए कलेक्टर आपको वो सब काम करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह, तो अभी हम इसी पर ख़त्म करते हैं हमारी बात, ठीक है? नमाज का टाइम हो रहा है, ठीक। देखिए, इसमें मैं कहूँगा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लीजिए, आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लीजिए और साथ ही साथ UPSC की तैयारी करते हुए चलिए। आप अगर बेटर रहेगा अगर आप आर्ट्स भी लेती हैं, ठीक है, लेकिन जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है आप वो लीजिए। आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, अभी जो लोग प्रीलिम्स देने वाले हैं, 3 जून को एग्ज़ाम है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिखना है। आप कोशिश कीजिए कोई भी 2 अच्छी टेस्ट सीरीज़ पूरी की पूरी ख़त्म कर दीजिए, उसके सॉल्यूशंस पढ़ लीजिए। अब आप यहाँ से कोई रीडिंग नहीं कर सकते, आप कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें, बस यही इसका फॉर्मूला है। सॉरी, मैं सुन नहीं पाया। NCERT का इम्पोर्टेंस है, NCERT आपको कंसेप्ट की हद तक पढ़ना है, लेकिन सिर्फ NCERT या UPSC नहीं है, उसके अलावा भी आपको सेकेंडरी बुक्स पढ़ना है, उन बुक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। हेलो, ये आखिरी सवाल है, उसके बाद कोई सवाल जवाब नहीं, शुक्रिया हो। सर, मेरा फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने कैडेट का सिलेक्शन कैसे किया? मतलब जैसे आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आप महाराष्ट्र सिलेक्शन नहीं कर सकते, तो आपने कैसे किया सिलेक्शन? देखिए, इसमें महाराष्ट्र का सिलेक्शन हो सकता है। मेरा होम क्वार्टर क्योंकि मेरी स्टेट महाराष्ट्र है, तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस महाराष्ट्र ही रहेगा। अब क्योंकि नई पॉलिसी आ गई है जिसमें कि आपको जोन्स चुनने हैं, पहले आप वेस्टर्न जोन चुनिए, फिर आपके पास ऑप्शन है आप सदर्न जोन चुनिए, जिसमें आप कर्नाटका चुन सकती हैं, तेलंगाना चुन सकती हैं, आपकी अपनी प्रेफरेंस है। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने कोई प्रेफरेंस ही नहीं डाली होती, उन्होंने शुरू से 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा 22 23 पूरा नंबर डाल दिया होता है। अगर आपको लगता है कि आप इसमें भी कंफर्टेबल है, आप वो भी कर सकते हैं।